أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دو آیات مبارکہ ہیں. یہ سورہ نساء ہے، چوتھا سپارہ ہے. ترجمہ یہ معارف القرآن ہے. توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، علیمن بھی ہے، حکیمن بھی ہے. اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں، نہیں ہے، یہ لیسا ہے. صیغے میں تبدیلی کی وجہ سے کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام. برے کام کون سے؟ سیئات، نافرمانی کے. یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کے موت، جب یعنی موت کو وہ حاضر پائیں، حاضر ہو جائے. اذا حاضرہ، یہ جو ہم دعات کو زوات پڑھتے ہیں، حضارہ حاضر ہو جائے جب موت، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی، یعنی کسی کے سامنے، کسی کے، تو موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں. اس وقت کیا کہتا ہے؟ قالا انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی، اب میں توبہ کر رہا ہوں. الآن یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب. اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح؟ حالت کفر میں. جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے. ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک. عذاب بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور ہر طرح کے عذاب سے بچائے. عذاب تو عذاب ہے، جس طرح کا بھی عذاب ہو اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے مالک. یہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 17 اور 18، اس میں توبہ کا بیان ہے. لیکن اس سے پچھلی جو آیت ہے اس سے اس کا ربط کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیت میں توبہ کا ذکر آیا تھا. آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، نظر آ رہا ہے نا، آیت نمبر 16 میں فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا. تو یہاں توبہ کا ذکر تھا. اب ان دونوں آیتوں میں قبول، توبہ کیسے قبول اور کن لوگوں کی قبول ہوگی، ان کی شرائط بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، قبول توبہ کی شرائط اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو یہ ہے اس کا ربط. اب یہاں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وارننگ کس کے لیے ہے، کس کو دھمکایا جا رہا ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے، کس کو آگاہ کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور بس صرف وہ اسی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ہے بس پیار ہی پیار. تو بے شک اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک چیز کبھی بھی نہیں بھولا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون ہیں جو اس نے بنائے ہیں، جس کو ہم قانون کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. اگر تو صرف یہی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ 30 سپاروں پر مشتمل اتنا بڑا ایک قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، جس کو آپ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بھی نصابی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بھی نصاب ہوتا ہے. تو یہ آپ کا نصاب موجود ہے اللہ کی طرف سے. تو ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ
अलल्लाह, यहाँ पर देखिए कि माना ये है कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल करना अल्लाह ताला के अपने फजलो करम से अपने ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ले लिया है। वरना ये बात भी आपको याद रखने की है कि अल्लाह ताला पर ना तो कोई चीज़ वाजिब है ना कोई चीज़ लाजिम है। ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है, कोई चीज़ लाजिम नहीं है, लेकिन अल्लाह का एक वादा है तो अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तौबा जिसका कबूल करना हस्बे वादा अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, वो तो उन्हीं की है जो हिमाकत से कोई गुनाह सगीरा हो या कबीरा भी हो जाता है, उनसे कर जाते हैं, कर बैठते हैं, फिर जल्द ही उनको ख्याल आता है कि यार मामला ख़राब कर दिया मैंने, ठीक है, फिर करीब ही यानी फ़ौरन करीब ही वक्त में जल्दी से मौत से पहले, अभी मौत के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, और अल्लाह के हुजूर में आजिज़ी और नियाज़मंदी के साथ झुक जाते हैं और माफ़ी मांगने लग जाते हैं, तौबा कर लेते हैं। तो ऐसों पर अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है और तौबा कबूल फरमाता है, तवज्जो फरमाता है, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेता है और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है कि किसने दिल से तौबा की है। अल्लाह ताला हिकमत वाला भी है, अल्लाह ताला हिकमत वाला भी है। तो अल्लाह ताला किसी के तौबा को भी, किसी के अमल को भी ज़ाया भी नहीं करता। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बराबर यानी गुनाहों में लगे रहते हैं, मस्त हैं, ख्याल भी नहीं तौबा का, तौबा भी करते हैं तो ऐसे मजाक बनाते हुए, हा करते हुए तौबा तौबा तौबा, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में है कि ये तौबा नहीं है, ये तौबा का मजाक है, ये अल्लाह ताला से मजाक है। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने यकीनी मौत आकर खड़ी हो जाती है ना, मौत आ जाती है और खड़ी हो गई, अब उनको सामने ही मौत नज़र आ रही है, ठीक है, उनको पता चल रहा है कि जहाज़ हिल रहा है, ठीक है, और पायलट ने ऐलान कर दिया है, ठीक है, कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है ये, ठीक है, इंजन इसका ख़राब हो गया है, अब उनको नज़र आ गया है। अभी तक तो पी रहे थे शराब, अभी तक तो जो है लगे हुए थे खरमस्तियों में। अब उन्होंने देख लिया कि दूसरे आलम, दूसरे दुनिया की आखिरत की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई, फरिश्ते नज़र आने शुरू हो गए, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नज़र आने शुरू हो गए। और ये कि वो चीज़ें जो गैब में थी या गायब में थी अब वो मुशाहिदे में आ गई, तो फिर जल्दी करने लग गया कि जनाब मैं ईमान ले आया और मैंने तौबा की और बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। ऐसे फ़िरौन ने भी किया था ना, जब डूबने लगा था अल्लाह ने फरमाया था अलान अब तौबा कर रहा हो, अभी तक तो लगे हुए थे सरकशी में, बगावत में, अभी तक तो खुदाई का दावा किए बैठे थे, सुन ही नहीं रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम की कोई बात, मान ही नहीं रहे थे कि एक अल्लाह है, एक अल्लाह है, उसकी इबादत करो, नहीं, अभी तक तो नशे में मस्त थे। अब तो यही बात अल्लाह ताला ने यहाँ आम लोगों के लिए भी बयान फरमाई है कि अल्लाह के बारगाह में सब उसके बंदे हैं और सब के साथ एक ही मामला है, वहाँ अल्लाह के बारगाह में नाइंसाफ़ी का गुज़र भी नहीं है। यहाँ एक बात और काबिल गौर है, यहाँ अल्लाह ने फरमाया यअमलून सूअ बिजहालतिन, इसको ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ किस बात की यहाँ क़ैद लगाई है। यानी अगर कभी नादानी और जज्बात से मगलूब होकर गुनाह कर भी लेते हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि मिन करीबिन, यानी जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ़ उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो जहालत या हिमाकत या नासमझी, ना पता होने की वजह से गुनाह करते हैं, तो उसका मतलब ये है, या ये मतलब हुआ कि अगर कोई जहालत से गुनाह ना करे बल्कि जानबूझकर गुनाह करे, ठीक है, जानते बूझते हुए, इल्म रखते हुए गुनाह करे, तो उसकी तौबा कबूल है कि नहीं है, ये भी तो सोचने की बात है ना, कि या उसकी तौबा कबूल ही नहीं है, ठीक है। तो जवाब इसका ये है कि यहाँ बेजहालतिन की क़ैद क्या है, एहतराज़ के लिए नहीं है बल्कि बयान वाक़े के लिए है कि वाक़या क्या बयान हुआ है। यानी अगर गुनाह होता ही क्या है, अगर गुनाह हो जाता है या गुनाह होता है तो क्यों होता है, हर गुनाह लाजमी बात है, गुनाह करने वाला कितना ही अक्लमंद हो, समझदार हो, कितना ही फन्ने खान हो, लेकिन हर गुनाह जब भी होता है, जिससे भी होता है,
تو گناہ ہوتا ہی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ گناہ کرنے والا اس کے انجام سے بے خبر ہو کر ہی گناہ کی جرت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عام قاعدہ یہی ہے کہ انسان بے خبر ہوتا ہے اور بے خبر ہو کر وہ گناہ کرتا ہے اور اتنی بڑی جرت کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر اس کا انجام پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو وہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، جرت بھی نہ کرے، سوچے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور توبہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کے وقت روح حلق میں نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ یغرغر یعنی حلق کے اندر جب روح جیسے سانس اٹکنے لگ جاتی ہے اور سانس یا آپ کہتے اکھڑنے لگ جاتی ہے، جب تک کہ اس حالت کو نہیں پہنچ جائے تو بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فرعون کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آل آنا یعنی کیا اب، یہ دو حمزہ تھے، دو کو ملا کے جو ہے ایک بنایا گیا ہے تو یہ آل بن گیا، ورنہ آل تھا، وہ ظاہر دشواری کی وجہ سے یہاں تعلیل ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب کر رہے ہو توبہ، حالانکہ بے شک تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور فساد کرنے والوں میں سے تھے، تم بہت فساد برپا کیا تم نے زمین پر۔ فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی جو لوگ مرتے دم تک کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں اور موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ کہاں فرمایا اللہ نے؟ سورہ مومن میں فرمایا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اکیلے اللہ پر، کس پر؟ باللہ وحدہ، اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جس کو شریک کرتے تھے، ہم ان سے کیا ہوا؟ کفر کرتے ہیں، وَکَفَرْنَا، ٹھیک ہے، بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جس کو ہم شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سب کا کیا کرتے ہیں؟ ان کا انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں فائدہ نہیں دیتا بندوں کے لیے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے بچائے اور ہمیں توبہ کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق دے کہ ہم جلدی توبہ کریں۔ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، سو ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن انسان جب زندگی سے مایوس ہو جائے، ملک الموت کا مشاہدہ کر لے، روح حلق میں پہنچ جائے، سینہ تنگ ہو جائے اور سانس لڑکھڑانے لگے، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ مالک الملک نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہتے ہیں، نافرمانی اور بغاوت میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، موت آدم کے موجود ہو، تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں،
یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، دنیا میں بھی آپ کے اپنے قوانین ہیں، آپ اپنے قوانین کو بھی نہیں توڑتے، ان اصولوں کو بھی توڑنا پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور آپ کا مالک اور خالق ہے، جس کا دیا ہوا یعنی ہمارا سب کچھ اسی کے مرہون منت ہے، اسی نے ہمیں نیست سے ہست کیا ہے، اسی نے ہمیں وجود بخشا ہے، پھر اسی کے سامنے اس کی موجودگی میں نافرمانی کرنا. آپ تصور تو کریں، کوئی شخص اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا باس دیکھ رہا ہو اور اپنے باس کے سامنے جو ہے وہ باس کی نافرمانی کرے. جب اس کو پتا ہو کہ باس دیکھ رہا ہے، میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے نا، وہ باس ادھر بیٹھا ہوا ہے پیچھے، ٹھیک ہے، اپنے کمرے سے باس نکلے گا تو میرے کمرے کی کھڑکی میں سامنے اس کی نظر پڑے گی. اگر میں نے کوئی ہیر پھیر کیا اس کی نظر فوراً پڑے گی اور وہ کسی وقت بھی نکل سکتا ہے. انسان جرت نہیں کرتا کہ باس کی موجودگی میں وہ دیکھ رہا ہو اور میں نافرمانی کروں. فون کال پہ انسان زور زور سے بات بھی نہیں کرتا. اگر تو کوئی اپنے کمپنی کے متعلق کوئی شکوہ شکایت کر رہا ہو تو زور زور سے بات نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا سن لے. چپ کے بات کرتا ہے، آہستہ آہستہ بات کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو خبر نہ لگے. آپ تصور تو کریں، یہ تو دنیاوی لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں. اللہ تو وحدہ لا شریک، وہ ایسا بادشاہ ہے جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں کہاں جا رہے ہو، کہاں کہاں کس سے مانگ رہے ہو، کس سے تم نے دوستیاں یاریاں لگائی ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ، کس سے تم نے اپنا پیار، اپنی ہمدردی، اپنی محبت بانٹی ہوئی ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کے سامنے تم خیانت کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں لحاظ نہیں ہوتا، تمہیں خیال نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ شہید ہے، وہ شاہد ہے. تو تمہیں اس بات کا لحاظ کیوں نہیں ہوتا؟ تم اس بات کو کیوں نہیں سیکھتے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے باس کا تمہیں اتنا لحاظ ہے. اور دنیا میں ہر ایک کا، جس کا بھی تم یعنی نمک کھاتے ہو، اس کے نمک کو تم حلال کرتے ہو، کوشش کرتے ہو. بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے لیکن کوشش کرتے ہیں، کم از کم اس کے آنکھوں کے سامنے تو نہ کریں. نا پیچھے خیانت کریں تو کریں لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے نہ کریں. اللہ وحدہ لا شریک، جس نے سب کچھ دیا، پوری باڈی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ. پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی، ہماری مرضی کیوں بھائی، آپ کی مرضی کیوں؟ بسا اوقات تو ایسا بھی کہہ دیتے ہمارا جسم ہماری مرضی. اچھا تو آپ کا جسم آپ کی مرضی، تو ذرا جا کر ہاسپٹل میں دیکھو تو صحیح، کتنے بیمار بیچارے پڑے ہیں، ان کا جسم ان کی مرضی، تو کہہ تو جاؤ نا، آپ کا جسم آپ کی مرضی تو جاؤ اپنی مرضی سے کرو نا اپنے جسم کو، یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کتنے بوڑھوں کو دیکھیں، جا کے ان سے سبق سیکھیں. ہمارا جسم ہماری مرضی، جاؤ نا ان سے کہو کہ کاہے یہاں پڑے ہوئے ہو، بابا جی یا بی بی جی اٹھو جاؤ، تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے نا، جاؤ اپنی مرضی چلاؤ نا اپنے جسم پر. نہیں چلا پاتا انسان، کیوں؟ اس لیے کہ مرضی کسی اور کی چلتی ہے. ہماری مرضی کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ تک رکھا ہے اور اس کو بھی پابند بنایا ہے اللہ کی مرضی کا، تاکہ خسرت دنیا اور آخرت سے بچ سکے. نہ دنیا میں خسارہ ہو، نہ آخرت میں خسارہ ہو. جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے خسارہ اٹھایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرما رکھا ہے، یہ بھی اس کا ایک حکم ہے، تمام احکامات میں سے ایک حکم اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت تک اہل زمین کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ سچے دل سے اللہ کے لیے ہی توبہ کریں، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ کریں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہ کریں، بلکہ اللہ کے لیے کریں. خلوص دل سے کس کے لیے توبہ کریں؟ اللہ کے لیے. جبھی وہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بھی اللہ کا فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے کہ آج سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، یہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ ہوگا. ہمیں اس بات پر یقین ہے، جو لوگ اس وقت زندہ رہیں گے دیکھیں گے تو اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس روز تمہارے رب کی نشانیاں آ جائیں گی
جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جو شخص پہلے ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان نہیں لایا ہوگا، اس وقت اسے ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی سمجھنے والوں کے لیے، لیکن جو نہ سمجھے تو وہ اپنا بہتر جانتا ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی ہیں لوگوں کی، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ یعنی یہاں پر کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یعنی کافر جب کفر شرک کی حالت میں مرے تو اس کی ندامت اور اس کی توبہ، اس کا عذر اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے باتوں کو یا باتیں بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو توبہ اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی، اس کی توبہ، اور نہ اس سے زمین بھر فدیہ ہی قبول کیا جائے گا کہ زمین بھر سونا وہ دے دے، زمین بھر خزانہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے، یہ صدقہ میرا، اور میری جان بخش دے، تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو العالیہ اور ربیع فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آج دیکھیں شرک کتنا عام ہو گیا ہے، لوگ شرک سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں، دھللے سے مانگتے ہیں۔ کون سے بندوں سے؟ جو دنیا سے چلے گئے، جن کا انتقال ہو گیا، اور دور سے قبروں والوں کو پکارتے، دور سے آؤ میری مدد کرو، اور یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے ہماری مدد کریں گے۔ سوچئے تو صحیح، کوئی سر کے بل جا رہا ہے قبروں پر، کوئی وہاں سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے۔ بتوں کے سامنے جھکنے کو شرک سمجھتے ہیں بہت سے لوگ، قبروں کے سامنے جھکنے کو شرک ہی نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء کا ادب ہے، یہ اولیاء کی محبت ہے، حالانکہ یہ شرک ہے، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، جتنا بھی سمجھاؤ کہتے ہیں نہیں ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے۔ اب علماء ان کو گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ علماء نہیں ہیں، لیکن یہ کہ لوگ نہیں مانتے۔ کیا کریں گے آپ، کیسے کریں گے؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بیان کر دیا، سمجھنا چاہو سمجھو۔ اصل تو ساری بات ہی یہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر صورت میں اپنا سب کچھ ایک اللہ سے وابستہ رکھنا ہے، سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وابستہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہر ایک سے اپنی امید کو منقطع کر لینا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث شریف سن لیجئے، وہ روایت کرتے ہیں اسامہ بن سلمان سے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ او یغفر لعبدہ ما لم یقع الحجاب، قیل وما وقوع الحجاب، قال تخرج النفس وہی مشرکۃ۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ راوی کو ظاہر بھول ہو گئی کہ ان دو باتوں میں سے کیا فرمایا۔ معاف فرما دیتا ہے جب تک حجاب واقع نہ ہو۔ عرض کی گئی، قیلا کہا گیا، فرمایا گیا کہ وقوع حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب جان نکلے تو وہ مشرک ہو۔ جو مشرک ہے ظاہر ہے اس کا تو معاملہ سب کچھ حجاب میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچائے۔ تو اسی لیے یہاں کیا بات فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے۔ یہ عذاب علیم کیا ہے؟ جو شدید طور پر اذیت ناک ہوگا اور ہمیشہ کے لیے بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں، اپنی حفاظت میں، اپنی سلامتی میں رکھے، آمین۔ حضرت قتادہ نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی یہ متفقہ رائے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی، خواہ وہ قصدن ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ انسان قصد سے کرتا ہے، جو اپنے ارادے سے کرتا ہے، تو خواہ وہ قصد و ارادے سے کی جائے یا کسی اور طرح سے، وہ جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہاں کیا ہے کہ گناہ کے یعنی جو ارتکاب آپ سے ہو گئے
تو گناہ کے ارتکاب سے لے کر ملک الموت علیہ السلام کے نظر آنے سے پہلے پہلے جب بھی آپ توبہ کر لیتے ہیں، جب بھی توبہ کر لی جائے تو وہ توبہ کیا ہے؟ قریب ہی ہے، یعنی جلد ہی ہے، وہ آپ نے دیر نہیں کی، آپ نے جلدی کی۔ جب تک کہ آپ نے ابھی اپنی موت کو نہیں دیکھا اور ملک الموت کو نہیں دیکھا، جان حلق میں نہیں اٹکی، ابھی آپ کو موت کی ہچکیاں آنی شروع نہیں ہوئی، ابھی آپ عالم غیب میں ہیں، عالم مشاہدے میں نہیں آئے، جب تک آپ کی توبہ قبول ہے تو توبہ کرنے میں جلدی کیجیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر وہ آپ محاورہ کہ اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو اس لیے اس سے پہلے پہلے جلدی کریں، توبہ کرنے میں جلدی کریں، اپنی کمزوری پر اور اپنی حالت زار پر رحم کریں، کسی اور پر نہیں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ بروز قیامت آپ یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش کہ آج ہمارے فدیے میں، ہمارے بدلے میں سب کو لے لیا جائے، ہمارا پورا خاندان لے لیا جائے اور ہماری جان بخشی ہو جائے، کیونکہ وہ عذاب ہی ایسا ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی کوئی تکلیف، کوئی ایسا موقع آ جائے، کہیں بھگدڑ مچ جائے تو انسان اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، دوسروں کی کون کرتا ہے؟ اپنی جان لے کر بھاگتا ہے، بسا اوقات اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کس قدر اس طرح کے واقعات ہیں، سیلاب آ جائے، کچھ آ جائے، لوگ اپنے بچوں کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہماری جان بچ جائے کہ بچے نے مجھے پکڑ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو میں تیر نہ پاؤں، میں سائڈ میں نہ لگ پاؤں۔ بعد میں روتے بھی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے، بارہا آپ دیکھیں کہ جب انسان کی اپنی جان پر پڑتی ہے تو دنیا میں بھی ایسا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو قیامت کے دن تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ آج سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے، سارے ہی میرے خاندان والے جہنم میں ڈال دیا جائیں لیکن میں بچ جاؤں۔ تو ابھی موقع ہے تو اس موقع کو گنوائیں نہیں، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ ایک آپ نے توبہ کا نام سنا ہوگا، ایک استغفار کا، یہ دو نام مشہور ہیں، ٹھیک ہے، تابا یتوبو۔ تو یہ توبہ اصل میں ہے، توبہ اور استغفار میں دونوں میں بہت فرق ہے، لوگ سمجھتے ہیں دونوں ایک ہی کا نام ہے، نہیں، ایک کا نام نہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا، ٹھیک ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کا لغوی معنی ہے واپس ہونا، رجوع کرنا، لوٹ آنا، جس حال میں آپ تھے اس حال سے اپنے حال کو آپ نے بدل دیا، جس سمت میں آپ چلے جا رہے ہیں ادھر سے منہ پھیر کر دوسری سمت میں چل پڑیں، ٹھیک ہے۔ گناہوں کی طرف جا رہے تھے تو لوٹ گئے، آپ اللہ کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ گئے۔ توبہ شرعی میں بھی یہی یعنی معنی ملحوظ ہے کہ انسان گناہ و معصیت کی جس راہ پر اپنی کم عقلی اور کج فہمی کی وجہ سے بھاگا چلا جا رہا ہے اس سے رخ موڑ کر نیکی اور تقویٰ کی شاہراہ پر چل پڑے، ادھر وہ گامزن ہو جائے۔ اسی لیے محققین نے توبہ کی قبولیت کے لیے بہت ساری شرائط بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک شرط کیا ہے، اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان نادم ہو، اس کو ندامت ہو کہ یار میں نے کیا کیا، یہ اپنے مالک کے سامنے میں نے ایسے مالک کے یعنی نافرمانی کی، میرا مالک مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے اس قدر یعنی ڈھٹائی کے ساتھ ایسے جرائم کیے۔ تو سب سے پہلی بات ہے ندامت، آپ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزوں کو آپ کی ندامت ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور نمبر 2 ہے اس گناہ سے اسی وقت رک جانا، باز آ جانا، فوراً، یعنی کیا کرنا، وہ فل اسٹاپ لگا دینا، بس انف، اب بہت ہو گیا، اب تو اس کے قریب بھی جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 2 یہ بات ہو گئی۔ اور نمبر 3 کیا ہے، دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ عزم مصمم ہو کہ اب کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے کرنا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موقع اور کسی موڑ پر آپ سے پھر وہ گناہ ہو جائے، لیکن آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ آپ کا عزم بالکل پختہ ہے کہ اب آپ نے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، شرمساری کے ساتھ ہو۔ ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، میں اپنی خواتین کی مثال لے لوں، اب شادی ہے، جیسے ہمارے زمانے میں شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں۔ اب کسی نے دیکھا اپنے آپ کو کہ تیار ہوئی، اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، بال دیکھے تو بال بھی بڑے خوبصورت ہیں، لباس پہنا تو پہن کے ذرا جب آئینے کی طرف توجہ کی تو دیکھا یار بہت اچھے لگ رہے ہیں ہم تو، ارے چلو آج شادی کا موقع ہے، چلو آج ایسے ہی چلتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، پتا تو تھا کہ مکس گیدرنگ ہے لیکن یوں ہی چلے گئے سر جھاڑ منہ پھاڑ۔ اور
پھر چلے ہی نہیں گئے، وہاں خوب موج مستی بھی کی، خوب جو ہے انجوائے کیا، خوب مزے آئے. لیکن جب گھر آئے تو خیال آیا، بستر پہ لیٹے تو خیال آیا کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. 4 لوگوں کو تو اچھے لگے، لوگوں نے تعریف بھی کی، تمہارے بال بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھی تم نے سیٹنگ کی ہے، تمہاری ڈریسنگ بھی بہت اچھی ہے، کپڑے بھی بہت اچھے، بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو. یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن میں نے کیا کیا؟ یہ اپنے مالک کو ناراض کر دیا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دی. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو پردہ کرتی تھی، امہات المومنین تو پردہ کرتی تھی، وہ تو سب سے زیادہ شریف زادیاں تھی، وہ تو سب سے زیادہ پارسا تھی، طیبہ طاہرہ تھی. یار میں نے کیا کر دیا؟ یہ فوراً خیال آیا، جہالت سے کیا ہوا، رجوع کیا، واپس ہوئے، کہا نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کیونکہ ابھی تو موت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے نا. اب آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے، اب کبھی ایسا نہیں کریں گے، ہمیشہ اسکارف سے اپنا سر بند کریں گے، اور غیر ضروری میں کبھی نہیں کریں گے، اور بہت زیادہ مہنگا لباس بھی نہیں پہنیں گے. ایک سمپل طریقے سے سادہ انداز میں جائیں گے، شرکت کریں گے جہاں مجبوری ہوگی، اور پردے کا پورا اہتمام کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جیسے انسان جذبات میں آ کر، جس کو آپ جہالت بھی کہتے ہیں، اور پھر وہ جلدی سے توبہ کر لے جیسے اس کو یاد آئے. ٹھیک ہے، ڈھیٹ نہ بنے، ضدی نہ بنے. ٹھیک ہے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ انسان اس غلط فہمی میں رہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو پھر کر لیں گے توبہ، ابھی کون سا بڑھاپا آ گیا ہے، ابھی تو نئی جوانی ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو خواہشات ہیں. ٹھیک ہے، جب موت آئے گی تو موت سے پہلے توبہ کر لوں گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ موت اچانک ہی آ جائے؟ آپ کو کیا پتا کہ آج ہی آ جائے آپ کی موت؟ آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے کوئی لکھوایا ہوا تو نہیں ہے. اور کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جوان لوگ بھی مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے والے بھی مر جاتے ہیں؟ پتہ ہے نا آپ کو. تو کیا خبر کہ نافرمانیوں کی نحوست اور آپ کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کی ساتھ یہ نافرمانی اور بغاوت، یہی آپ کو جو ہے موقع نہ دے. ٹھیک ہے، اور کیا خبر کہ ایسا بھی ہو کہ آپ کے بار بار گناہ کرنے سے آپ کا دل ہی اتنا خراب ہو جائے کہ اس کے سدھرنے کی موقع ہی نہ رہ جائے، وہ سدھرے ہی نہیں. ٹھیک ہے، احساس گناہ کا وہ گلا ہی گھونٹ دے کہ اب آپ کے اندر سدھرنے کی جو وہ چانسز تھے وہ بھی ختم ہو جائیں، اور آپ کو توبہ کی توفیق سے آپ کو محروم کر دیا جائے، آپ محروم ہی ہو جائے، کیونکہ آپ کا دل ہی اتنا خراب ہو گیا، اگر آپ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی چیز واجب ہے اور نہ کوئی چیز اس پر لازم ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے. ہاں، جسے وہ خود اپنے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر واجب کرے، یہ اس کی مہربانی ہے. اسی طرح ایسی توبہ کے قبول کرنے کا اس نے محض اپنی مہربانی اور رحمت سے وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ انجام سے بے خبر اور خوف الہی سے بے فکر ہو کر روز و شب گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کا گلا دبوچ لیتا ہے اور زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین. ان آیات مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے. ہر چیز پہ غور کیجئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. وہ تو مغرب سے جب سورج نکلے گا تو نکلے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی، ہماری پلیدی کی وجہ سے ابھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اللہ کو اتنا آپ ناراض کر دے اور دل کو اتنا خراب کر دے. تو کیا ہوگا پھر؟ کبھی سوچا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ نہیں بدلتا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کس کی قبول کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا حکم بیان فرما دیا ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ ہیں اللہ نے ان کا بھی حکم بیان کر دیا کہ ان کی توبہ. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرنے میں جلدی کریں، اور جب جذبات ہمیں بے قابو کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر پہلے تھوڑی دیر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کتنی دیر کا فائدہ ہے، یہ ہمارا جو بینیفٹ ہے کتنے دیر کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہمارے یعنی ملحوظ خاطر ہونی چاہیے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی دستگیری سب کے لیے ہے.
کو چاہا اے بے خبر ہونے کو ہے، تابہ کے غفلت سحر ہونے کو ہے، جلدی توبہ کر لو صبح ہونے والی ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار۔